جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے ایم اے اردو کی تیاری جو ہے نا کافی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ پیپر آپ کے بہت ہی زیادہ نزدیک آ چکے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 19 جنوری سے جو ہے نا پارٹ 1 والوں کے پیپر شروع ہو رہے ہیں اور 14 فروری سے جو ہے نا ایم اے اردو پارٹ 2 والوں کے سرگودا یونیورسٹی والوں کے شروع ہو رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا تیاری کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جی، حدیث نمبر 9 ہے، ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 2 عربی زبان و ادب کا یہ پیپر ہے جی، اور اس میں حدیث نمبر 9 آج ہم کر رہے ہیں۔ تو مہربانی فرما کے اگر آپ لوگ ایم اے اردو کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے پاس جو ہے نا کوئی مطلب تیاری کرنے کے لیے کوئی خاص اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ میں ایم اے اردو کے ریلیٹڈ ہی جو ہے نا ویڈیو بناتا رہتا ہوں، وہ بھی سرگودا یونیورسٹی کی، ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث نمبر 9 کرتے ہیں جی، القاسب حبیب اللہ۔ ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں جی، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان و ادب کی یہ حدیث ہے جی، اس میں ٹوٹل جو ہے نا 20 حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 10-10 نمبر کی 2 پیپر میں آتی ہیں، تو آپ نے جو ہے نا ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ تشریح کرتے ہیں جی، معاشی لحاظ سے پسماندہ اور اخلاقی طور پر زوال پذیر معاشرے میں محنت و مشقت کر کے روزی کمانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور مختلف محنت طلب پیشوں سے وابستہ کارکنوں کو حقارت سے کمی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بے مثل کردار و عمل سے محنت و مزدوری کی عظمت دنیا عالم کے سامنے واضح فرمائی۔ محنت کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شریعت کے دیگر فرائض کے بعد رزق حلال کما کر کھانا فرض ہے۔ محنت و مزدوری کر کے روزی کمانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوئی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی چیز نہیں کھاتا، اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر جائے اور لکڑیوں کا گٹھا پشت پر اٹھا کر لائے اور فروخت کرے اور یوں اللہ تعالیٰ اس کی آبرو کو بچا لے، تو یہ ذلت سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ ان فرامین نبوی کے نتیجے میں مہاجرین انصار مدینہ پر زیادہ بوجھ بننا پسند نہیں کیا اور معاشی جدوجہد میں شریک ہو گئے۔ اصحاب صفا کے متعلق شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ معاشی ضروریات کی کفایت کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور انہیں بیچ کر آدھا خیرات کر دیتے اور آدھا احباب میں تقسیم کر لیتے۔ جہاں صحیح اسلامی معاشرہ موجود ہو اور اس کے تمام افراد اپنے فرائض و واجبات قرآن و سنت کے مطابق ادا کریں تو وہاں کوئی ایسا محتاج نظر نہیں آ ہی نہیں سکتا جسے کسی کی طرف دیکھنے یا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہو۔ دراصل یہاں ارباب استطاعت کا اسلامی جذبہ خیر نیز محتاجی کی اسلامی خودداری اور عزت نفس دونوں اپنی جگہ کار فرما ہوں گے۔ اس حقیقت کو حکیم الامت علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ غربت میں بھی وہ اللہ والے تھے حضور اتنے کہ من ہم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ معاشرے سے غربت کے خاتمے، گدا گری کے انسداد اور ہر فرد کے مزاجی صلاحیت اور معاشی ضروریات کے مطابق روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے سرکاری سطح پر عملیاتی تعلیم اور اقتصادی پالیسیوں میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ایک جانب مسلسل تبلیغ و ارشاد کے ذریعے عوام میں محنت کی عظمت اجاگر کر کے اور دوسری جانب دستکاری سکولز اور فنی تربیت اداروں کے قیام اور معذوری کی مناسبت نگہداشت و بحالی کے لیے مستقل نوعیت کے اقدامات کے ذریعے مذکورہ مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے پیروکاروں کو تنہا آسان نہیں بناتا، کیونکہ یہ دین عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خود عمل بھی اس بات کی تقریر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ مانگا۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف ایک بچھونا ہے جسے آدھا نیچے بچھاتا ہوں اور آدھا اوپر اوڑھ لیتا ہوں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ جب وہ دونوں چیزیں لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے 2 درہم قیمت پیش کی، آپ نے چیزیں اس شخص کو دے دیں اور 2 درہم اس انصاری کو دے کر فرمایا کہ 1 درہم کا سودا سلف خرید
کر گھر دے آؤ اور 1 درہم کا رسا خرید کر لاؤ اور جنگل سے لکڑیاں لا کر شہر میں فروخت کرو۔ چنانچہ 15 دن کے بعد وہ انصاری پھر حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے اور نہایت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالت اچھی ہے یا قیامت کے دن چہرے پر گدائی کا داغ لگا کر آتے تو اچھا ہوتا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسلام میں گنجائش نہیں کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کو حکم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق محنت کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ اس کی حالت کو کس طرح بدلتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بالکل ایسی آیات کے مطابق ظفر علی خان نے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم بحیثیت قوم اپنی حالت میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ اس صورت میں ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پاکستان میں کچھ واعظین اور ہر وقت حکمرانوں کی چوکھٹ پر سلامی دینے والے خطبہ اسلام کی تعبیر کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ اسلام بھی یہودیت و مسیحیت کی طرف دنیا کو چھوڑ کر صرف آخرت کا انتظار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سوچ کی ترویج در حقیقت حکمرانوں کے لیے سیاسی مصلحتوں کی خاطر عام عوام کو رضائے بالقضاء کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ان مسلط شدہ پالیسیوں کو قبول کرنے پر راغب کرنا ہوتا ہے جو افتتاح حکمرانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے پڑی ہے۔ اس گمراہ کن رجحان سے یورپ کی نشاط ثانیہ سے پہلے اہل کلیسا کی اور ان کی دنیا بے زاری کا منظر ابھرتا ہے جس میں انہوں نے دین خدا کو بازار کی جنس بنا دیا تھا، اپنے لیے ہر اساس کو روا رکھتے ہوئے، جبکہ سوسائٹی کی تخلیقی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر کے ان کو صرف روز قیامت کے انتظار پر راضی کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ترجمہ اسلام میں سید کی طرح دنیا اور مخلوق کو چھوڑ کر بیابانوں اور جنگلوں میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کا حصہ ہو کے لوگوں کو دنیا کے وسائل کے درست استعمال کی ترغیب اور اس کے ذریعے مخلوق کی خیر خواہی کر کے اللہ کی رضا کی نوید دی ہے۔ جو لوگ ممبر پر بیٹھ کر دنیا کو چھوڑ کر صرف آخرت کے انتظار میں رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں، در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہیں۔ ایسے لوگ خوش الحان واعظ تو ہو سکتے ہیں مگر دین اسلام کے سمجھنے والے کبھی نہیں۔ ایسے لوگ آج کے تیز ترین دور میں پھر تمسخری بنیں گے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جب دنیا کو ترک کر کے چھوڑو گے تو آخرت کے لیے تیاری کہاں کرو گے؟ جب دنیا نہ ہوگی تو حج، زکوٰۃ سمیت اسلام کے ہزاروں احکامات کو کیسے فالو کرو گے جن پر بڑی بڑی بشارتیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رکھ دی گئی ہے؟ ایک حدیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دنیا کے لیے یوں دل لگا کر کام کر جیسے تو نے ہمیشہ یہی زندگی گزارنی ہے، اور آخرت کے لیے اس یقین اور اخلاص سے کام کر جیسے تو نے کل ہی مر جانا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ انسانوں کو عقیدے کی پوری آزادی دیتا ہے اور انہیں دائرہ ایمان میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کرتا، لیکن وہ کسی شخص کو اس بات کی چھوٹ بھی نہیں دیتا کہ وہ انسانوں کی جانوں کے در پہ ہو اور ان کے مالوں میں لوٹ کسوٹ کرے، ان کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو، یا ایسے کام کرے جس سے نسل انسانی کے تسلسل میں رکاوٹ آئے یا عقل انسانی میں فطور پیدا ہو۔ ان مسئلے سے کسی مصلحت پر دست درازی کو وہ سنگین جرم قرار دیتا ہے اور سزا پر عائد کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے اور ترغیب بھی کی۔ کنز الایمان کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ کسب حلال ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے بعد مسلمانوں پر اہم فرض رزق حلال کمانا ہے، اور اس کے یہ معنی بھی ہوئی ہیں کہ مسلمان جب روزی کمانے کی صحیح کرتا ہے اور روزی کمانے میں سرگرداں رہتا ہے تو دین اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا بلکہ روزی کمانے کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کرتا ہے تاکہ ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے یہ
وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق کی حلال کمائے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق حرام دیکھنے میں زیادہ، لیکن حقیقت میں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے واسطے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑے مرے تو جہنم جانے کا سامان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام کھانے سے بڑا ہو، اور ہر گوشت جو حرام خوری سے بڑا ہو دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ فرمایا، اور ہمارے آقا نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا بھی اللہ کا دوست ہے۔ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ ان حضرات کے لیے جو رزق حلال کماتے ہیں، لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دوست ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ کوئی عام فضل و عنایت نہیں، اس طرح اولیاء کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ رزق حلال کے لیے تگ و دو کرتے تھے۔ وہ وقت کے بادشاہ ان کے پاس نذرانے بھیجتے، لیکن یہ حضرات انہیں قبول نہ فرماتے تھے بلکہ واپس بھیج دیتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ لقمہ حلال کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، جو چیزیں نظر آتی ہیں آنکھیں بند کر کے کھا جاتے ہیں، اور پھر تعویل کرتے ہیں کہ یہ یوں ہے اور یوں نہیں۔ شریعت ہمارے لیے کیا چیز ہے کیا، اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، نہ حلال کی پرواہ کرتے ہیں نہ حرام کی، اور حرام کو مباح بنا کر کھا جاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کے متعلق صریح اور قطعی نصوص کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور بعض ظنی اور بعید از قیاس آیات و حدیث سے استدلال کر کے حرام کو حلال بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے، خرچ کرنے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج میری پاس یہ تھی جی حدیث نمبر 9، اور اس کے بعد پھر آج اگلی کریں گے جی حدیث نمبر 10۔ ٹھیک ہے جی، یا ٹوٹل 20 حدیث ہیں، تو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا میں ان کی ویڈیو بنا دوں گا اور اپنے چینل پہ جو ہے نا اپلوڈ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔